ڈاکٹر فاطمہ جہاں قیام پاکستان میں مختلف طبقات نے، سماج کے مختلف کلاسز نے بہت بھرپور حصہ لیا، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء اور مشائخ کا گہرا کردار رہا. کیسے کیسے اکابر ہیں جنہوں نے پوری خانقاہوں کی افرادی قوت بھی اور سارے وسائل بھی تحریک پاکستان کے لیے وقف کیے، اور فکر اقبال سے بھی رہنمائی لی اور قائد اعظم کا عملی ساتھ بھی دیا. اسے آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں، کیسے بیان فرمائیں گی؟ جی ڈاکٹر صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کی بات میں کچھ اضافہ کروں گی. قائد اعظم اور علامہ اقبال کا ایک وصف جو مشترک بھی ہے اور ہمارے حق میں بڑا اکسیر بھی ثابت ہوا، وہ یہ کہ یہ پوری تحریک اس کے عروج پر پہنچنے سے پہلے یہ دونوں اپنی زندگی کے کئی سال یورپ میں، برٹن میں گزار چکے تھے جی، پروفیشنل نیڈز کی وجہ سے، ایکڈیمکلی. یقینی طور پر علامہ اقبال اور قائد اعظم باقی تمام جو ہمارے لیڈرز تھے ان کے مقابلے میں ایک بہتر پوزیشن پر تھے اس سارے کلونیل کرائسس کو سمجھنے کے لیے. علامہ اقبال خاص طور پر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کلونیل ٹائم میں جب انڈین مسلمز کو خاص طور پر مذہبی، لسانی، ثقافتی، تہذیبی ایک کرائسس کا سامنا تھا اس کلونیل اور فورن کلچرل انویژن کی وجہ سے، ایسے وقت میں انہیں اپنی اساس سے، اپنی اصل سے جوڑ کے رکھنے کے لیے علامہ اقبال جیسی بڑی تہذیبی شخصیت جو تھی وہی یہ کام کر سکتی تھی، اور انہوں نے کوشش کی، ظاہر ہے اپنے قلم سے جتنی کاوش کر سکتے تھے. دو پہلو اس کے میں اس پر اشارہ کرنا چاہوں گی، اس پر ہم کم بات کرتے ہیں. ایک ہے لینگویج اور دوسرا خاص طور پر کلچرل انکلوزیوٹی. جی، یعنی اقبال نے جن دو زبانوں کا انتخاب کیا ہے، اردو اور فارسی، اور گفتگو میں مسلسل پنجابی، اردو اقبال کے زمانے تک ظاہر ہے اس میں غالب، میر، انیس، دبیر جیسے بڑے شاعر آ چکے تھے، ایک معتبر زبان ہو چکی تھی. یہ بات الگ ہے کہ انگریزوں نے فورٹ ولیم کالج کے ذریعے جو لینگویج پالیٹکس کی، اردو بھی ایک پروپیگنڈا ٹول بنی، بٹ ایون دین فارسی کے بعد مسلمانوں کی تہذیبی شناخت تو اردو بن گئی تھی. جی، اور فارسی تو پھر ظاہر ہے 8 صدیوں سے ہمارے تہذیبی علمی سرمایہ کی امانت دار تھی ہی. تو ان دو زبانوں کا انتخاب بھی بتاتا ہے کہ اقبال یہ پیغام دیتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی اصل سے جڑے رہنا ہے، اپنے اساس سے جڑے رہنا ہے، تو یہ دو زبانیں ہیں جن کا آپ نے دامن نہیں چھوڑنا. دوسرا پہلو جو بہت اہم ہے اس حوالے سے بھی کہ جب ہم دو قومی نظریے کی بات کرتے ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں تھیں اور آخرکار انہوں نے جدا ہونا ہی تھا، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ یہ دیکھیے کہ جہاں اقبال ایک طرف ان کی جو نسبت ہے ان کے مذہبی نظریات سے، اسلامی شناخت سے، وہ بالکل ان چیلنجڈ ہے اور غیر متزلزل ہے، لیکن اس کے باوجود اقبال نے جو ہندوستان کی سرزمین کے مختلف کلچرز ہیں، جو مختلف مذہبی تہذیبیں ہیں، انہیں ڈس اون تو نہیں کیا. جی بالکل. آپ جاوید نامہ دیکھیے، اقبال سفر افلاک پر نکلتے ہیں، جس پہلے شخص سے وہ زمین کی حدود سے نکل کر ملاقات کرتے ہیں وہ وشوامتر ہیں. ہاں جی، ہندو رشی ہیں. اس کے علاوہ اقبال اگر مہدی سوڈانی سے مل رہے ہیں، جمال الدین افغانی اور بڑے بڑے جو ایک مسلم ریولوشنری لیڈرز تھے، ان سے اقبال نے قرۃ العین طاہرہ، منصور حلاج، ان سے ملاقات کی. وہیں پر وہ گوتم بدھا کی تحسین بھی کر رہے ہیں، ان کی تحسین لکھی ہے، انہوں نے زرتشت کا ذکر کیا ہے، وہ برتری ہری سے جنت میں ملاقات کرتے ہیں. تو یہ جو ایک کلچرل انکلوزیوٹی ہے، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ پھر اقبال نے اپنے اس پوری تہذیبی شناخت میں میسج یہ دیا ہے کہ ایک آئیڈیل مسلم پھر وہ ہے جو اپنی مذہبی اساس سے جڑا رہے، اور اس کے باوجود اس خطے کی جتنی بڑی تہذیبیں ہیں، ہندو تہذیب ہے، اس میں پارسی ہیں، اس میں سکھ ہیں اور مذہب کے لوگ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات ہی سے اقبال نے وہ جو ایک پیغام دیا نا، جو دراصل رومی کا پیغام ہے، بالکل، اور اس وقت اس کی بڑی شدید ضرورت تھی، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. تو آپ دیکھیے کہ اقبال پر کتنا اعتماد تھا اور انہیں کتنا اندازہ تھا کہ اگر علماء اور مشائخ جن کی جڑیں براہ راست عوام میں ہیں، جو عوام کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں، یہ اگر اس تحریک کا حصہ بن جائیں تو یہ کامیابی سے ہمکنار ہوگی. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ توسہ شریف، سیال شریف، علی پور شریف
اور زکوڑی شریف اور نہ جانے اور کتنے بڑے مراکز تھے روحانی بالکل جنہوں نے تحریک پاکستان کا جھنڈا بلند کیا، اور یعنی گاؤں گاؤں گئے. یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. پیر اور عالم بڑے صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں، اور بہت ان میں سے صاحب نزاکت ہوتے ہیں، بہت زیادہ سہولتیں درکار ہوتی ہیں، لیکن اس سارے عمل میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک عام سپاہی کی طرح ہر دروازہ انہوں نے کھٹکھٹایا ہے. یہ بہت قابل تعریف بات نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر یہ یہاں پر جتنی قومیتیں بھی تھیں، پٹھان ہو جائیں، بلوچ ہو جائیں، پنجابی ہو جائیں، ان سب نے اپنے ڈفرینسز کو الگ رکھ کر جس طرح سے یکجان ہو کر اس تحریک میں حصہ لیا، وہ آج ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہے. بالکل صحیح بات. ہم آج ایسا نہیں کر پاتے. ایسا نہیں کر پا رہے. بہت شکریہ.